داستان حیات سے دلچسپ اور سبق آموز واقعات ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ ہماری قومی اور سیاسی زندگی میں گزشتہ صدی کے دوران ایک بھی شخصیت ایسی نہیں جو پاکستانی قوم کے لیے قابل تقلید ہو۔ نوجوان وکیل کے طور پر قائد کی زندگی کے بارے میں کئی واقعات نہایت دلچسپ ملتے ہیں۔ ہیکٹر بلیتھو کی کتاب جناح میں ایک باب نوجوان جناح عدالت میں کے عنوان سے موجود ہے۔ بلیتھو اس سوانح حیات کی تیاری کے لیے خود بمبئی پہنچے اور وکٹورین عہد کی اس عمارت میں گئے جہاں سے قائد اعظم نے اپنی وکالت کا آغاز کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بمبئی میں کچہری کی عمارت کے ایک حصے میں حوالات ہیں اور دوسرے میں ایک لمبا چوڑا ہال، جس کے ایک کونے کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ نوجوان جناح نے اپنی وکالت کا پہلا دفتر یہاں قائم کیا تھا۔ بلیتھو لکھتے ہیں کہ ایک بوڑھے وکیل نے بڑے شوق سے محمد علی جناح کی جوانی کی باتیں سنائی۔ وہ کہنے لگا، جناح صاحب کے مزاج میں بڑی بے باکی تھی، لیکن انہوں نے جو کہا تھا کر دکھایا۔ اپنی وکالت جمانے کے بعد انہوں نے بمبئی کے دوسرے تمام وکیلوں سے زیادہ روپیہ اور روپے سے بھی زیادہ نیک نامی اور اچھی شہرت کمائی۔ پھر بوڑھے وکیل نے پاس کے ایک دفتر سے دو دوستوں کو بلایا جنہوں نے اپنی زندگی میں محمد علی جناح کو دیکھا تھا، اور تینوں نے باری باری مسٹر جناح کے متعلق قصے سنائے۔ ان میں سے ایک شخص مسٹر جناح کو اس زمانے سے جانتا تھا جب ان کے مالی حالات اچھے نہ تھے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اس وقت بھی جناح کا عمدہ سلا ہوا لباس ان کا ترہ امتیاز ہوتا تھا، اور اس مشکل وقت میں بھی انتہا کی خود اعتمادی اور بے باکی ان کے مزاج کا حصہ تھی۔ ان کی دیانت بھی انتہا درجے کی تھی۔ میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی ناانصافی یا ہیر پھیر کیا ہو۔ تیسرے درجے کی یہ گھٹیا باتیں ان کی فطرت کے خلاف تھیں۔ تیسرے وکیل نے کہا، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ان کی قسمت نے صحیح معنوں میں پلٹا کیوں کھایا۔ 1930 میں جیمز میک ڈونلڈ نامی اسکاٹ لینڈ کا ایک باشندہ بمبئی کارپوریشن کا میئر تھا۔ وہ نہایت اہم شخص تھا اور کارپوریشن کے تمام شعبوں پر چھایا ہوا تھا۔ ایک دن ہائی کورٹ میں ایک بڑا مقدمہ سنا جا رہا تھا اور عدالت کا کمرہ اتنا بھر گیا تھا کہ اس کے دروازے بند کرنا پڑے۔ کمرہ عدالت کا ایک حصہ حسب دستور وکلاء کے لیے مخصوص تھا، لیکن جب جناح اندر آئے تو اس میں ایک کرسی بھی خالی نہ تھی۔ جناح نے دیکھا کہ وکیلوں کی کرسیوں میں سے ایک پر شہر کے میئر جیمز میک ڈونلڈ بیٹھے ہیں۔ جناح نے ان سے کرسی خالی کرنے کو کہا۔ جب وہ نہ مانے تو جناح نے عدالت کے ریڈر سے شکایت کی اور مطالبہ کیا کہ میک ڈونلڈ صاحب کو کرسی سے اٹھا دیا جائے، کیونکہ یہ کرسیاں صرف وکلاء کے لیے مخصوص ہیں۔ ریڈر ہچکچایا کہ وہ میئر کو کیسے اٹھائے، مگر جناح نے دھمکی دی کہ وہ جج سے شکایت کریں گے، کیونکہ یہ بات ضابطے کے خلاف ہو رہی ہے اور کوئی بھی شخص جو کسی بھی حیثیت کا مالک ہو وکلاء کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس پر بیچارہ ریڈر مجبور ہو کر مسٹر میک ڈونلڈ کے پاس گیا اور ان سے کرسی خالی کروا لی۔ میک ڈونلڈ بھی غیر معمولی آدمی تھا۔ بجائے ناراض ہونے کے اس نے کرسی چھوڑ دی اور مسٹر جناح کی اصول پرستی اور دلیری سے اس قدر متاثر ہوا کہ کچھ دن بعد اس نے مسٹر جناح کو اپنے دفتر مدعو کیا اور 1000 روپے ماہوار پر کارپوریشن کا وکیل مقرر کر دیا۔ ہیکٹر بلیتھو لکھتے ہیں کہ اس پر دوسرا وکیل بات کاٹتے ہوئے بولا، مسٹر جناح کی خود اعتمادی حیرت انگیز تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جج نے کسی مقدمے کی سماعت کے دوران میں ان کے انداز تخاطب پر بگڑ کر کہا، مسٹر جناح یاد رکھیے کہ آپ کسی تیسرے درجے کے مجسٹریٹ کے سامنے بحث نہیں کر رہے۔ مسٹر جناح نے برجستہ جواب دیا، جناب عالی، آپ کی اجازت سے میں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جناب کے سامنے بھی اس وقت کوئی تیسرے درجے کا وکیل نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ سن لیجیے۔ ایک امیر ہندو زمیندار نے مسٹر جناح کی بھاری فیس پر ان سے احتجاج کیا تو مسٹر جناح بولے کہ آپ 3rd کلاس کے ٹکٹ پر 1st کلاس میں سفر کرنا چاہتے ہیں، میری جو فیس ہے وہ میرے کام کے مطابق ہے، آپ کو منظور نہیں تو کوئی دوسرا وکیل کر لیں جو آپ کی تجویز کردہ فیس پر کام کرنے کے لیے تیار ہو۔